السلام علیکم۔ آج ہم کلچر کے بارے میں پڑھیں گے کہ واٹ از کلچر، ویئر ڈز اٹ کم فرام، واٹ آر دا کریکٹرسٹکس آف کلچر۔ یہ ساری چیزیں ہم آج ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ کلچر اصل میں وے آف لائف کو کہتے ہیں کہ انسان کس طرح زندگی گزارتا ہے۔ وے آف لائف کی بات جب آ گئی تو اس میں سب کچھ آ گیا کہ انسان اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے، وہ کون سا لباس پہنتا ہے، کون سا ریلیجن فالو کرتا ہے، اس کا گھر کیسے بنا ہے، اس کے گھر کا سسٹم کیسا ہے، وہ اپنی شادی اور میت وغیرہ وہ کیسے ہینڈل کرتا ہے، مطلب جب شادی ہوتی ہے تو وہ اپنا اس کی رسم کیا ہے، جب میت ہو جائے تو وہ میت کو کیسے ہینڈل کرتا ہے، کیسے اسے تدفین تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ ساری وے آف لائف ہے۔ کلچر ہم اپنی زندگی میں اکثر یوز کرتے ہیں۔ جب کوئی پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کلچر ہے، ہم اس لیے یہ کرتے ہیں، یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارا کلچر ہے۔ ہم یہ ورڈ زندگی میں بہت دفعہ یوز کرتے ہیں، لیکن ہمیں ڈیٹیل کے ساتھ یہ پتہ نہیں ہے کہ کلچر کیا ہے۔ تو آج ہم یہ پڑھیں گے کہ کلچر کیا ہے۔ کوئی بھی ہیومن سوسائٹی وہ کلچر کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دے دیا کہ وے آف لائف میں بہت سے اگزامپلز میں نے آپ کو دے دیے کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے، اس کا سسٹم کیسے ہے، اس کے گھر کا سسٹم کیسا ہے، ایٹسیکٹرا۔ تو انسان جب زندگی گزارتا ہے تو وہ کچھ رولز، کوئی لینگویج، اس کے علاوہ ریلیجن، کسٹمز ایٹسیکٹرا، اس پہ وہ اپنی زندگی گزارے گا۔ تو کوئی بھی ہیومن سوسائٹی وہ کلچر کے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ خواہ لائف میں انسان کے ساتھ سب کچھ وہ فرسٹ ٹائم ہوتا ہے، وہ سب کچھ پریکٹس کرتا ہے۔ جیسے وہ اس کی سوشلائزیشن کیسی ہوتی ہے، اس کا بچپن کیسے گزر رہا ہے، اس کے بعد وہ اسکول کیسے جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ گھر آ کے پھر کیا کرتا ہے، 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، وہ یا گھر میں سیکھتا ہے یا مسجد جا کے سیکھتے ہیں۔ تو یہ بہت سے اگزامپلز ہے کہ انسان اپنی کلچر کے بغیر وہ اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کے جب ہیومن سوسائٹی ہو تو کلچر ضرور ہوگا۔ کلچر واحد ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان جانوروں سے مختلف ہے، کیونکہ اینیمل سوسائٹی کے کوئی کلچر نہیں ہوتا، بس وہ کلچر میں نہیں رہتے۔ مطلب کلچر کا مین پوائنٹ یہ ہے کہ کلچر اصل میں ایک لرن بیہیویئر ہے۔ یہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کو ٹرانسمٹ ہوتا ہے، یہ کلچر کی ایک مین پوائنٹ ہے۔ تو اینیمل سوسائٹی میں کوئی کلچر نہیں ہوتا، نہ اس میں کوئی لرننگ کا سسٹم ہوتا ہے، یا کوئی یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے، ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن میں وہ سوشل ایکسپیرینس وہ شیئر کرتا ہے، ٹرانسمٹ کرتا ہے۔ تو یہ ایک مین ریزن ہے کہ انسان اینیمل سوسائٹی سے، ہیومن سوسائٹی اینیمل سوسائٹی سے ڈیفرنٹ ہے۔ تو کلچر کی وجہ سے ہم اینیمل سوسائٹی سے ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ ہم زندگی میں بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور پھر اپنی چھوٹوں کو یا اپنے ارد گرد اپنے دوستوں کو یا اپنے ماحول میں یا اسکول کالج میں کسی طریقے سے بھی یہ کلچر جو ہے، وے آف لائف جو ہے، وہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں کلچر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن کو ٹرانسمٹ ہوتی ہے، اور ٹائم ٹو ٹائم یہ چینج بھی ہوتا ہے۔ یہ آگے جا کے ہم پھر ڈیٹیل کے ساتھ اور بھی ایکسپلین کریں گے ایک پوائنٹ، لیکن ہمیں یہاں یہ دیکھنا ہے کہ کلچر ہوتا کیا ہے۔ تو کلچر یہ ایک مین چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اینیمل سوسائٹی سے ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ کلچر ایک پیٹرن ہے، مختلف ایکٹیویٹیز جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے۔ تو یہ جو بھی سوسائٹی کے رولز ریگولیشن ہوتے ہیں، یا ایک سوسائٹی جس طرح چل رہا ہے
میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ پٹھان کس طرح زندگی گزارتے ہیں، پختون کس طرح زندگی گزارتے ہیں، اور پنجابی ایک ہی ملک میں ہے، اور ہم جب دیکھیں تو ہمارا وے آف لائف کافی ڈفرینٹ ہے، ہمارا لینگویج ڈفرینٹ ہے، ریلیجن سیم ہے لیکن لینگویج ڈفرینٹ ہے۔ پھر جب ہم کسٹمز کو دیکھیں گے، ہم اپنے رسم وغیرہ کو دیکھیں گے تو وہ کافی ڈفرینٹ ہے۔ ہم اپنی زندگی کس طرح گزارتے ہیں، ہمارے کھانے مختلف ہے۔ اسی طرح بہت سارے اگزامپلز یہ سامنے آتے ہیں کہ جو سوسائٹی ہوتی ہے اس کا اپنا ہی ایک کلچر ہوتا ہے، وہ اسی کلچر کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو ایک ہی سوسائٹی میں کہ جتنے بھی ممبرز ہیں، ایک ہی سوسائٹی میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں تو وہ وہی رولز وہی کلچر وہ فالو کرتے ہیں، اور پھر اب ایک جنریشن سے دوسری جنریشن وہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ پھر کیونکہ بچہ کیا کرتا ہے، وہ اس کی جب سوشلائزیشن ہوتی ہے تو وہ اپنے والدین کو دیتے ہیں گھر میں، اور جب بڑے ہوتے ہیں چاچا پھوپھو خالہ وغیرہ یا کوئی اور ہوتا ہے گھر میں، یا اسکول جا کے ٹیچرز کو دیکھتے ہیں، تو وہ جس طرح کلچر فالو کرتے ہیں تو بچے بھی اس کو دیکھتے ہیں اور خود بخود وہ چیزیں سیکھ جاتے ہیں۔ اب جب کوئی پٹھان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ خود بخود روز بروز وہ پشتو وہ سنتا ہے، تو وہ سننے سے بار بار اپنے بڑوں سے دوستوں سے اسکول میں وہ پشتو سیکھتا ہے۔ کیوں سیکھتا ہے؟ کیونکہ اسی سوسائٹی میں وہی کلچر فالو ہو رہا ہے، وہی سسٹم چل رہا ہے، سارے پشتو بولتے ہیں۔ پھر جب ہم کسی اور سندھی وغیرہ بلوچی پنجابی وغیرہ کی بات کریں تو ان گھروں میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں، یا کوئی انگریز امریکہ میں یا انگلینڈ میں یا انڈیا میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس گھر میں جو زبان بھی جو لینگویج بھی وہ لوگ یوز کرتے ہیں تو وہ وہی سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں اگر اور ڈیٹیل کے ساتھ میں بتاؤں آپ کو، تو جب لڑکا پیدا ہو جاتا ہے تو وہ لڑکوں کی چیزیں وہ فالو کرتا ہے، بڑے اس کو یہی سمجھاتے ہیں کہ آپ لڑکے ہو، آپ لڑکی ہو، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ وے آف لائف ہے کہ یہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں وہ کنورٹ ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اس کے اپنے بچے ہو جاتے ہیں یا کوئی اور اس سے عمر میں کم ہوتے ہیں اور وہ اس کو فالو کرتے ہیں، تو وہ بھی ان کو یہی وے آف لائف سکھائے گا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، اس طرح لباس پہننا چاہیے، آپ کو یہ لینگویج آپ کو یوز کرنا ہے، یہ ریلیجن آپ نے فالو کرنا ہے۔ جب کوئی شادی وغیرہ کا تقریب ہو تو آپ کو وہ اسی طرح کرنا چاہیے، یہ ہمارے سوسائٹی میں اچھا لگتا ہے، یہ فوربیڈن ہے، یہ فوربیڈن نہیں ہے، ایٹسیکٹرا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کلچر میں کہ یہ ایک وے آف لائف ہے جس میں جس طرح لوگ زندگی گزارتے ہیں تو سب لوگ وہی فالو کرتے ہیں، اور پھر ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن کو وہ ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کلچر کے کچھ ڈیفینیشنز پڑھتے ہیں۔ میں نے آپ کو بہت سارے ایگزامپلز دے دیے، شاید 3-4 ڈیفینیشنز آپ کے ذہن میں بھی آئے ہوں گے کہ کلچر ہوتا کیا ہے۔ بہت سارے فلاسفرز ہیں، سوشیولوجسٹ ہے، سب نے الگ الگ ڈیفینیشن کلچر کا وہ ایکسپلین کیا ہے۔ جون بیٹ کہتا ہے کہ کلچر از دا وے آف لائف وچ از ٹرانسمیٹڈ فرام جنریشن ٹو جنریشن۔ جس طرح میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا، جون بیٹ کا یہ ڈیفینیشن اس سے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ کلچر ایک وے آف لائف ہے جو ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن کو ٹرانسمٹ ہوتا ہے، یہی کلچر ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی آپ کو دوبارہ میں اگزامپل دے دوں کہ ایک گھر میں جس طرح سسٹم چل رہا ہے تو بچے وہی سسٹم دیکھیں گے کہ ہمارے گھر میں یہ کام کیسا ہوتا ہے، یہ کام کیسا ہوتا ہے، جو وہ بچے خود بخود سیکھ جاتے ہیں۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم بچوں کو نہیں سکھاتے، بس وہ خود ہی دیکھتے ہیں اور وہ اپنی زندگی میں وہ چیزیں وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں، خود بخود وہ اپنی زندگی میں وہ چیزیں لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کلچر کیا ہے کہ یہ وے آف لائف ہے جو ایک
جنریشن سے دوسرے جنریشن کو ٹرانسمٹ ہوتی ہے۔ اس کی اگزامپل اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اکثر والدین بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں کہ ہمارے والدین یہ کرتے، آپ کے دادا یہ کرتے تھے، اس کے باپ یہ کرتے تھے، یا ہمارا خاندان یہ ہے، ہمارے دادوں کے پردادوں نے یہ کارنامے کیے تھے، یا ہمارے خاندان میں یہ چیز آ رہا ہے، ہمیں یہ ضرور فالو کرنا ہے۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے بیسٹ کہ ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن میں کلچر کیسے ٹرانسمٹ ہوتا ہے۔ ایک دوسرا ڈیفینیشن ہے کہ مین میڈ پارٹ آف انوائرمنٹ از دا کلچر۔ یہ ہرسکووٹس نے یہ ڈیفینیشن دیا ہے کہ انسان جو چیزیں بناتا ہے انوائرمنٹ کے لیے، مین میڈ پارٹ آف انوائرمنٹ، وہ سوسائٹی کے لیے جو چیزیں بھی بناتا ہے وہ کلچر کہلاتے ہیں۔ اصل میں یہ آگے میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا۔ اس کی یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ صرف مٹیریل کلچر کا ہے۔ یہ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے ٹائپس میں، مٹیریل اور نان مٹیریل کلچر میں، یہ آپ کو ایکسپلین ہو جائے گا۔ یہ کافی ایزی ہے، لیکن اس کی ڈیفینیشن صحیح ہے، غلط نہیں ہے، یہ بھی پارٹ آف کلچر ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہم پٹھان سوسائٹی، پختون سوسائٹی میں دیکھیں تو ہم ایک اسپیشل ٹائپ آف بیڈ یوز کرتے ہیں بیٹھنے کے لیے، چارپائی یوز کرتے ہیں جسے پشتو میں دبن کھٹ کہتے ہیں۔ تو یہ تقریباً ہر گھر میں، پختون سوسائٹی کے ہر گھر میں یہ بیڈ ضرور ہوتے ہیں بیٹھنے کے لیے، یا ہم ضرور روٹی استعمال کرتے ہیں کھانے میں، تو گندم کی روٹی یا مکئی کی روٹی، مختلف کچھ لوگ ایک طرح کی روٹی کھاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو مین میڈ پارٹ آف انوائرمنٹ یہ کہتا ہے کہ وہ کلچر کہلاتا ہے۔ مطلب اسکول کا کس طرح انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ اسکول میں ضرور ایک اسپیشل ٹائپ آف چیئرز ہوتے ہیں، بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ ہوں گے، ایکسٹرا ڈفرینٹ کلاسز ہوں گے پرائمری لیول سے ہائی لیول تک۔ تو یہ ساری چیزیں یہ مین میڈ پارٹ آف انوائرمنٹ ہے جو ہرسکووٹس کے مطابق یہ کلچر کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کلچر کی ایک اور بہت زبردست ڈیفینیشن ہے کہ دا لرنڈ اینڈ شیئرڈ بیہیویئرز، بیلیفز، ایٹیچیوڈ اینڈ ویلیوز دیٹ کیٹیگرائز اے پرٹیکولر سوسائٹی۔ کلچر کی یہ ایک بہت زبردست ڈیفینیشن ہے کہ کلچر اصل میں ایک لرن اور شیئرڈ بیہیویئر ہے۔ لرن جیسے میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کر دیا، لرن کس طرح ہے، ہم اپنے ٹیچر سے سیکھتے ہیں، گھر میں اپنے والدین سے، بڑوں سے سیکھتے ہیں، اپنی ارد گرد سوسائٹی سے دیکھتے ہیں، مین میڈ پارٹ سے دیکھتے ہیں، اور نان مٹیریل چیزوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو جیسے ریلیجن ہے، لینگویجز ہے، تو یہ ہم سیکھتے ہیں، یہ ایک لرن چیزیں ہیں جو ایک بندہ دوسرے سے سیکھتا ہے، دوسرا تیسرے سے سیکھتا ہے، تو یہ ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے ایک سوسائٹی میں۔ تو کلچر اصل میں ایک لرن اور شیئرڈ بیہیویئر ہے۔ ایک سوسائٹی والے، ایک سوسائٹی میں مختلف لوگ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے سسٹم وغیرہ وہ چیزیں وہ شیئر کرتے ہیں۔ بیلیف کا مطلب کیا؟ وہ چیزیں جو ہم نے نہیں دیکھی اور اس پر ہمارا یقین ہے، جیسے ہمارا مذہب اسلام میں جو ہے ہمارا فرشتوں پر یقین ہے، اور اس کے علاوہ جنت دوزخ پر یقین ہے، جنات پر یقین ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے آنکھوں سے تو نہیں دیکھی، لیکن یہ ہمارے اسلام مسلمان ہونے کے لیے یہ ہمارے لیے ایک شرط ہے کہ ہمیں ان چیزوں پر ایمان لانا ہوگا، ہمیں اس پر یقین رکھنا ہوگا۔ تو بیلیف اصل میں ایسی چیزوں کو کہتے ہیں جو ہم نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھے، لیکن پھر بھی ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ جو ہمارے ریلیجن کا ایک پارٹ ہو تو ہم اس کو ہم بیلیف سسٹم کہتے ہیں۔ کس طرح ہم بیہیو کرتے ہیں لائف میں، اور ایک خاص سوسائٹی کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ وہ کس طرح ساری چیزیں، وہ اپنا وے آف لائف وہ کس طرح کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل چرسدہ کے لوگ کیسی زندگی گزارتے ہیں، پشاور کے کس طرح گزارتے ہیں، اسلام آباد کے کس طرح گزارتے ہیں، کراچی کے، یہ مختلف سوسائٹیز ہیں جس کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، اپنا ایک رولز ریگولیشن ہوتی ہے، وہ اس کی تمام جگہوں کی ایک اپنی وے آف لائف ہوتی ہے۔ تو وہ ایک
یہ ساری چیزیں لرن اور ایک شیئرڈ بیہیویئر ہے جسے ہم کلچر کہتے ہیں، جو خود بخود انسان کے اندر نہیں آتا. کوئی اپنے بڑوں سے سیکھا ہوگا، اپنے دوستوں سے سیکھا ہوگا، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سوسائٹی میں ایک نیا پریکٹس آیا ہو اور وہ دوسرے سوسائٹی میں وہ ٹرانسمٹ ہو گیا، وہ ان لوگوں نے شیئر کر دیا. یہ بہت سارے اگزامپل یہ سامنے آتے ہیں جسے ہم کلچر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مختلف ڈیفینیشنز ہے. اس سے آپ کو کلچر بہت آسان ہو گیا ہوگا کہ کلچر کہتے کیسے. آپ کو شاید بہت ایزی ہوگا آپ کلچر کہتے کیسے ہیں. اب ہم کلچر کی کریکٹرسٹکس پڑھتے ہیں. فرسٹ نمبر اس میں ہے کہ کلچر از لرنڈ. یہ بار بار آ گیا ہے، ہم نے انٹروڈکشن میں بھی پڑھا ہے، ڈیفینیشن میں بھی پڑھا ہے کہ کلچر ایک لرنڈ چیز ہے. یہ ہم وے آف لائف کیا ایک جنریشن دوسری جنریشن سے سیکھتے ہیں، اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، دوستوں سے سیکھتے ہیں، دوسرے سوسائٹی سے سیکھتے ہیں، دوسرے ممالک سے سیکھتے ہیں. ٹی وی میں کچھ دیکھا اور وہ اپنے کلچر میں وہ چیزیں اڈاپٹ کر دی. کلچر کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ اسٹیٹک نہیں ہوتی، یہ ڈائنامک ہے. مطلب یہ ہمیشہ چینج ہوتا ہے ٹائم ٹو ٹائم. جیسی چیزوں میں ڈفرینٹ آتی ہے تو کلچر میں بھی وہ چینجز آتی ہے. مطلب کیا ہو گیا کہ پاس میں تو موبائل نہیں تھا، ایک موبائل سے کلچرل ریولوشن بہت زیادہ آیا ہے. مطلب موبائل پہلے یہ چیز تو نہیں تھی. موبائل کے آنے سے وے آف لائف کافی چینج ہو گئی ہے. ساری دنیا کی اگر ہم بات کریں تو ساری دنیا کی وے آف لائف ایک موبائل کی وجہ سے وہ چینج ہو گئی ہے. حالانکہ بہت کم عرصے میں یہ کلچر کافی چینج ہو گیا ہے موبائل کی وجہ سے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک لرن ہے. تو یہ ایک سوسائٹی نے دوسری سوسائٹی سے سیکھ لی، اس نے پھر اور سوسائٹی سے سیکھ لیا. کوئی ایک سوسائٹی باہر گئی ہے، اس نے کچھ چیزیں دیکھ لی. اگر ہم ٹی وی کی بات کر لیں، میڈیا کی بات کر لیں، تو میڈیا کی وجہ سے کلچر میں بہت ساری چیزیں وہ لوگ سیکھتے ہیں اور وہ پھر اپنے کلچر میں اڈاپٹ کرتے ہیں. تو اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں وہ ارد گرد انوائرمنٹ میں دیکھتے ہیں اور پھر وہی چیزیں اپنے کلچر میں اڈاپٹ کرتے ہیں. تو کلچر کی بیہیویئر کیا ہے؟ وہ لرنڈ ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ ہمارا ہے کہ کلچر ایک سوشل کنسیپٹ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ کلچر ایک انڈیویجول پہ چینج نہیں ہوتا. اب ہم اگر ایک سوسائٹی میں بات کریں تو اس کی وے آف لائف چینج ہے. فار ایگزامپل اگر ہم اپنی قبائل کی بات کر لیں، ایجنسیز کی بات کر لیں، تو وہاں پر یہ پینٹ شرٹ پہننا یا فورن ڈریسز کرنا یہ بہت برا لگتا ہے. تو اگر ہم بات کریں کہ اس میں اگر ایک بندہ ہے، اس نے اپنی ڈریس چینج کی ہے، وہ اپنی پختون کلچر کی طرح نہیں ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی بندے سے وہ کلچر چینج ہو گیا. تو اس میں بہت سارے لوگ وہ ایک ہی کلچر فالو کرتے ہیں. تو کلچر اصل میں ایک سوشل کنسیپٹ ہے، یہ ایک انڈیویجول پہ چینج نہیں ہوتا. ایک کلچر کو ہم ایک انڈیویجول پہ وہ ترجیح نہیں دے سکتے. کلچر جب ایک سوسائٹی کے سارے وے آف لائف وہ چینج ہو جائے تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ یہ کلچر چینج ہوگا، یہ چیز اس کلچر ان لوگوں نے یہ چیز اڈاپٹ کر لی ہے. ایک بندے سے یا دو تین بندوں سے وہ کلچر چینج نہیں ہوتا. تو اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ سوشل کنسیپٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک گروپ کی شکل میں اگر ایک چیز چینج ہو جائے ایک سوسائٹی میں، تو ہم پھر وہ کہیں گے کہ اس سوسائٹی کا کلچر بھی اس دوسرے سوسائٹی کی طرح ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ کلچر از ایکچولی شیئرڈ. یہ پوائنٹ بھی آپ کو پہلے میں نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ کلچر ایک سوسائٹی والے دوسرے سوسائٹی کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں. مطلب ایک سوسائٹی میں ایک چیز نہیں آئے، اگر ہم پاسٹ کی بات کر لیں، آپ اپنے گھروں میں اپنے بڑوں سے پوچھ لیں گے اور جب وہ آپ کو اپنی پاسٹ کی سٹوریز وہ سنانا شروع کر دیں گے تو آپ کافی حیران ہو جائیں گے کہ اتنے کم عرصے میں بہت ساری چیزیں وہ چینج ہو گئی ہے ہمارے کلچر میں. مطلب ہمارا ڈریسنگ جو ہے، چاہے وہ بوائز کا ہے یا گرلز کا ہے، اس میں کافی سارا وہ چینج آیا ہے. یہ کیوں ہے؟ پاسٹ میں تو بہت سارے لوگ وہ ایجوکیشن وہ حاصل نہیں کرتے تھے، ایک ہی
گاؤں سے یا ایک ہی شہروں میں تو لوگ بہت زیادہ پڑھتے تھے، لیکن ایک ہی گاؤں سے اگر ایک بندہ باہر چلا گیا، اس نے بہت ساری چیزیں دیکھ لی، وہ واپس آئے گا، وہ واپس جب آتا ہے اپنی سوسائٹی میں، اور وہ چیزیں وہ پہلے اپنے آپ میں لائے گا، اور پھر لوگ ان کو دیکھیں گے کہ یہ اچھا لگ رہا ہے، برا لگ رہا ہے، یا یہ چیز ہماری سوسائٹی کے لیے ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کا ایکچوئل مطلب یہ ہے کہ اب تو بہت سارے لوگ ہر گھر میں جو بھی بوائز ہے گرلز ہے وہ ضرور ایجوکیشن کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اپنی سوسائٹی سے نکل کے دوسری سوسائٹی میں ایجوکیشن کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یا اگر ہم ایجوکیشن کا اگزامپل نہیں لیں گے، کوئی جاب وغیرہ کے لیے وہ اپنی سوسائٹی سے نکل گیا یا اپنے ملک سے نکل گیا، وہ فورن چلا گیا ہے یا فورن کنٹری کو چلا گیا ہے، تو وہاں کا سسٹم تو کافی چینج ہے، اور وہ ضرور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ کلچر ایک سوشل کنسیپٹ ہے۔ ایک سوسائٹی میں جس طرح سسٹم چل رہا ہے آپ کو وہی فالو کرنا ہوگا۔ اس طرح آپ نہیں کر سکتے کہ آپ اکیلے چلے گئے اور آپ کو سوسائٹی کا وے آف لائف ڈیفرنٹ ہے، اور آپ کو ایک چیز اچھا نہیں لگتا اور آپ کہیں گے کہ میں یہ سارا سوسائٹی میں چینج کرواؤں گا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ آپ کو اسی سوسائٹی میں، اسی وے آف لائف میں، اسی کلچر میں آپ کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلچر اصل میں ایک شیئرڈ بیہیویئر ہے، یہ ایک سوسائٹی والی دوسری سوسائٹی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک بندہ جا کے دوسری سوسائٹی میں ایک چیز دیکھ لیتا ہے، اور وہ پھر واپس آ کے اپنی سوسائٹی میں وہ چیز امپلیمنٹ کرتا ہے، تو یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے، لیکن ایک نیا چیز وہ اپنے کلچر میں وہ بندہ لاتا ہے، پہلے اپنے دوستوں کو دکھاتا ہے، اپنے گھر والوں کو، پھر وہ اپنے پڑوس میں وہ چیز دیکھتے ہیں لوگ۔ تو یہ کلچر کیا ہے، یہ ایکچولی ایک شیئرڈ بیہیویئر ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کلچر از ٹرانسمیٹڈ۔ یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہو گیا ہے کہ کلچر ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کو ٹرانسمٹ ہوتا ہے۔ یہ پوائنٹ میں نے 2-3 مرتبہ آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ ہمارے بڑے جس طرح اپنی زندگی گزارتے تھے، ہم اپنے بچپن میں ان کو دیکھتے تھے، وہ ساری چیزیں ہم نے سیکھ لی۔ اب ہماری باری آ گئی ہے، ہمارے اپنے چھوٹے ہوں گے، بہت سارے بچے ہمیں اب فالو کریں گے۔ تو یہ ایکچولی جس طرح ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، پھر ہمارے چھوٹے ہم سے سیکھیں گے، پھر جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کے چھوٹے ان سے سیکھیں گے۔ تو یہ ٹرانسمیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں یہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوائنٹ میں نے بار بار 2-3 مرتبہ یہ میں نے ایکسپلین کر دیا، یہ بھی کافی آسان ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے کلچر از ایور چینجنگ، یہ پوائنٹ بھی میں نے ایکسپلین کر دیا ہے۔ ایور چینجنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈائنامک ان نیچر ہے۔ کلچر کی نیچر کیا ہے، وہ ڈائنامک ہے، اسٹیٹک نہیں ہے۔ ٹائم ٹو ٹائم کلچر میں کافی چینجز آتے ہیں۔ اس کی بہت سارے اگزامپلز، اگر ہم لائیو اگزامپلز لے لیں تو اپنے بڑوں سے پوچھ لے، تقریباً 10-15 یا 20 سال پہلے ہم دیکھ لیں تو لڑکیوں کہ ایجوکیشن میں بہت سارے پرابلمز آج کل یہ ہے بہت سارے سوسائٹیز میں، ہماری پختون سوسائٹیز میں، کہ لڑکیاں ایجوکیشن وہ نہیں کر سکتی۔ بعض لوگوں کو یہ صحیح نہیں لگتا کہ لڑکیاں گھر سے باہر نہ نکلے، وہ ایجوکیشن حاصل نہ کرے۔ اس کی جو رائٹ ہے، جو 1973 ڈیموکریسی میں یہ ہمارا رائٹ بھی ہے کہ کوئی بھی ہم سے یہ حق نہیں چھین سکتا کہ ہم ایجوکیشن کر لیں، لیکن پھر بھی بہت سارے سوسائٹیز ایسی ہے جو اب بھی وہ لڑکیوں پر ایجوکیشن کی حق میں نہیں ہے کہ لڑکیاں ایجوکیشن نہیں کریں گے، وہ اسکول نہیں جائیں گے، سبق نہیں پڑھیں گے ایٹسیٹرا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم وہ چیزیں وہ چینج ہو جاتی ہے۔ اپنی امی کو دیکھ لے، اپنی نانی کو دیکھ لے، یا اپنے بڑوں میں بہت سارے میل کو بھی اگر ہم دیکھ لیں تو اس طرح وہ ایجوکیشن نہیں کرتے تھے، لیکن اب ہم جب اگر دیکھ لیں تو بہت سی ایسی سخت سوسائٹیز ہیں جن کی کوئی امپاسبل سا تھا کہ ان کے گھر سے بھی ایک لڑکی نکلے گی اور وہ ایجوکیشن کے لیے نکلے گی، اسکول جائے گی، کالج جائے گی، پھر یونیورسٹی جائیں گے، ڈاکٹر
سیکٹر بنی گیٹ سیکٹر ایٹسیکٹرا. تو یہ ایک چینج ہے جو بہت کم عرصے میں یہ آ گئی ہے کہ آج کل یہ سارا سسٹم وہ چینج ہو گیا ہے. اور کلچر کیا ہے؟ وے آف لائف ہے. تو ایک وے آف لائف چینج ہو گئی کہ پہلے لڑکیاں ایجوکیشن نہیں کر سکتی تھی، آج کل وہ بہت آسانی کے ساتھ وہ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور اگزامپل اگر ہم لے لیں اپنی ڈریس کی لے لیں، جو ہمارا ڈریس بھی کافی پختون سوسائٹیز کا ڈریس بھی کافی چینج ہو گیا ہے. پہلے ہمارے بڑے پگڑی ضرور اپنے سر پر باندھتے تھے، آج کل وہ چیز تقریباً بالکل ختم ہی ہو گیا ہے. صرف ایجنسیز یا قبائل علاقوں میں وہ چیز پایا جاتا ہے، لیکن اگر ہم دیکھ لیں ہماری سوسائٹی میں تو وہ چیز کافی ختم ہو گیا ہے. وہ بالکل چینج ہو گیا ہے سسٹم پہننے کی. اگر ہم فوڈس کی بات کر لیں تو کھانوں میں بھی کافی سارا وہ چینج آئے ہیں. تو اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کلچر از ایور چینجنگ. کلچر ٹائم ٹو ٹائم وہ چینج ہو جاتا ہے، وہ اپنی حالت میں نہیں رہتا. جیسے ہی ٹائم گزرتا ہے تو کلچر میں ضرور کچھ نہ کچھ ڈفرینس وہ آئے گی. ٹھیک ہے، لیکن آج کل تو میڈیا بھی کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور لوگ بھی ادھر ادھر نکل رہے ہیں. پاپولیشن بھی ورلڈ کی، پاکستان کی، پختون سوسائٹیز کی، ساری دنیا کی پاپولیشن بھی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. جب ہم ان کو دیکھ لیں تو اس کی وجہ سے ضرور کلچر میں ٹائم ٹو ٹائم وہ چینجنگ آئے گی. ٹھیک ہے، لاسٹ نمبر ہمارا جو کریکٹرسٹک ہے وہ یہ ہے کہ کلچر پاسٹ کے ساتھ لنک ہوتا ہے. مطلب کیا ہو گیا کہ ہمارے پاسٹ میں ہمارے بڑوں نے جو بھی کیا ہے وہ آج ہم کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلچر ایک پاسٹ کے ساتھ وہ لنک ہوتا ہے. اگر جیسے میں نے پہلے اگزامپل دے دی ہے کہ یہ اس سے پہلے پریویس پوائنٹ میں ہم نے پڑھا کہ کلچر ڈائنامک ہے، چینج تو ہوتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ جب ایک سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، پختون سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، پنجابی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، امریکن سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، UK سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، تو انسان کا ذہن ڈائریکٹ پاسٹ کی طرف جاتا ہے کہ ان کی وے آف لائف کیا ہے. شاید جو پاسٹ میں تھا شاید اس میں 5-10% بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک کلچر پاسٹ کے ساتھ لنک ہوتا ہے. ان کی وے آف لائف کیا ہوتی ہے وہ پاسٹ کے ساتھ لنک ہوتی ہے. لوگ ان کو اس کی پاسٹ پہ پہچانتے ہیں کہ یہ فلاں لوگ ہے، یہ فلاں قبیلہ ہے، ان کی یہ کاسٹ ہے، یہ امریکن ہے یا یہ ان کنٹری سے آئے ہیں. اب جب ہم دیکھ لیں ہمارے لائیو ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ چارسدہ میں، پشاور میں، مختلف علاقوں میں ہمارے ساتھ افغان مہاجرین رہتے ہیں. تو ان کی بہت سارے لوگ جو ہے اس کی وے آف لائف بالکل ہمارے لوگوں کی طرح بن گئی ہے، کیونکہ ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے افغانستان دیکھا بھی نہیں ہے، کبھی زندگی میں ایک بار گئی بھی نہیں ہے. جو اسی وجہ سے ان کی سارا سسٹم جو ہے وہ ہماری چارسدہ یا جو پشاور میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں بھی رہتے ہیں، تو لوگوں نے وہ چیزیں اپنی سوسائٹی میں وہ ایڈاپٹ کر لی ہے. وہ کلچر، وہ وے آف لائف اپنی زندگی میں ان لوگوں نے لائی ہے. لیکن پھر بھی جب ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن ان کی پاسٹ پہ چلا جاتا ہے کہ یہ مہاجرین ہے، یہ اپنی زندگی اس طرح گزارتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہوں گی ابھی کہ وہ ابھی تک ان لوگوں میں ہے، لیکن پھر بھی بہت ساری چینجز وہ ان کی سوسائٹی میں آئی ہے، ان کے کلچر میں آئی ہے. تو اس کے پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کلچر ہمیشہ پاسٹ کے ساتھ لنک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ یہ ہم نے پڑھ لیا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم ٹائپس آف کلچر پڑھیں گے کہ کلچر کی ٹائپس کیا ہے، مٹیریل، نان مٹیریل، آئیڈیل اور ریئل کلچر. تو جب ہم وہ پڑھیں گے تو آپ کو کلچر وہ بھی بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، والسلام.